السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہماری مہمان ہیں نورین شاد، انٹرپرینور ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں، پی آر ایکسپرٹ ہیں۔ باقی ہم بتائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ میڈم بہت زیادہ شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اپنی مصروف اسکیڈول سے وقت نکال کر ہمیں دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کے بلانے کا اس پروگرام میں۔ اچھا میڈم، ہم بات کریں گے آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ جو کر رہی ہیں سوسائٹی کے لیے، اس سے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور تعلیم کہاں سے کی آپ نے؟ میرا بیسیکلی تعلق ایبٹ آباد سے ہے، لیکن میں کیونکہ بچپن سے رہی سعودی عربیہ میں، میرے ابو وہاں پہ ہوتے تھے، تو میری جو ایجوکیشن ہے وہ موسٹلی سعودی عربیہ میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے MBA IT جو ہے وہ ایبٹ آباد سے کیا ہے۔ اچھا میڈم، اس طرح میں دیکھتا ہوں آج کل PTI بہت ٹرینڈ پر ہے، آپ کو اس کے ساتھ الحاق کا خیال کس طرح آیا؟ PTI کا جو جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان والا، پہلا جلسہ جو ہوا تھا بہت سال پہلے، تو اس ٹائم سے، لیکن پہلے تو آپ اتنا ایکٹیو نہیں تھی، میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھی اس ٹائم پہ، لیکن یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ یہ پارٹی پسند بھی تھی باقی پارٹیز کی بنسبت سے، اور کیونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے لائف میں باقی پارٹیز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے، اپنے پرسنل کریئر لائف کے اندر بھی مجھے بڑے نقصانات ہوئے ہیں ڈیو ٹو PPP اینڈ ڈیو ٹو نواز شریف کی پارٹی کے، تو مجھے کریئر لائنز میں کافی نقصانات ہوئے ہیں جو کہ میں نے پرسنلی فیس کیا۔ اب جب آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا اور پبلکلی آپ نے سپورٹ کرنا شروع کیا ہے، تو اس پر آپ کی گھر والوں کا کیا رد عمل ہے؟ گھر والے میرے سارے ہی پرو PTI ہیں، اور انہوں نے پچھلے الیکشنز میں ووٹس بھی جو ہے وہ بلے پہ ہی دیے ہیں، تو اس لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میری امی تھوڑی جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ تم جلسوں میں مت جایا کرو، کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو جائے، مطلب وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر مت جاؤ کہ وہاں پہ کچھ مسئلہ ہے یا بری بات ہے، وہ اس لیے ڈرتی ہیں کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، لائک کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن میرے اوپر نہ ہو جائے، تو بس وہ اس بات سے ڈرتی ہیں۔ اور آپ تو ڈائریکٹلی، میں نے دیکھا ہے فیس بک پر اور باقی جو آپ کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، ڈائریکٹلی آپ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ٹیگ کرتی رہتی ہیں۔ جی، میں سب کو ٹیگ کر کے بتاتی ہوں فیکٹس کے اوپر، کیونکہ مجھے اکثر لوگ کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے، تو مجھے واقعی میں ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایٹ دی اینڈ وہ سب انسان ہے نا میری طرح۔ کیوں نہیں ڈرتی؟ دیکھیں، میں شروع سے ہر ایک کو اپنے لیول پہ رکھ کے دیکھتی ہوں، میں نہیں دیکھتی اگلا جو ہے وہ MPA ہے، اگلا MNA ہے، اگلا جو ہے وہ چیف ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، میں یہ نہیں سوچتی۔ اچھا، باقاعدگی سے میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ میری طرح ایک انسان ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ نے کام شروع کیا ہے، لیکن کیا وہ آپ کی کوئی ارادہ ہے فیوچر میں مین اسٹریم میں آنے کا؟ دیکھیں، یہ تو اب الیکشن وغیرہ میں حصہ لیں گے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا، لیکن فی الحال ایسا کوئی پلان وغیرہ تو نہیں کیا۔ جس طرح سازش اور مداخلت کے بعد PTI اب ٹرینڈنگ پر ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ PTI کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، آخر کیوں مطلب کوئی ریزن ہے، کیا ہے جو PTI کو اور پارٹی سے، جو جتنی بھی پارٹیز ہے پاکستان میں، اسے بہتر بناتی ہے؟ کوئی کیونکہ آنیسٹی جو ہے وہ ان میں ہے، اور باقی یہ ہے کہ یہ لوگ میرٹ پہ کام کرتے ہیں موسٹلی۔ اچھا، میرٹ کو فالو کرتے ہیں، میرٹ پہ کام کرتے ہیں، آپ کو ریفرنسز کی اور رشوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پرچی سسٹم کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے دور میں۔ میں نے اور میرے فیملی میں کچھ لوگوں کو، میرے فرینڈس میں کچھ لوگوں کو گورنمنٹ جابس ملی ہیں آن دا میرٹ بیسس۔ اچھا، میں کویشچن ایک اور ہے، کیونکہ آپ PTI کو ہی سپورٹ کرتے ہو، یہ جو ابھی ریسنٹ حکومت ہے، یہ لوگ مہنگائی کے اوپر باتیں کرتے تھے، اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو یہ لوگ کہہ رہے کہ مہنگائی جو ہے انٹرنیشنل ایشو ہے، اب ڈالر کا بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ جیسے میرا سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مکسڈ پکلڈ نہیں آئی تھی، تو تب بھی میں ہر ایک کو جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے مہنگائی کی وجہ سے، اور میں ان کو یہی جواب دیتی تھی کہ یہ مہنگائی تو انٹرنیشنل ہی ہے،
اور یہ انٹرنیشنلی مہنگائی امریکہ نے کریٹ کی ہے، انفلیشن وہاں سے کریٹ ہوتی ہے ہمیشہ. جی جی بالکل. اچھا جس طرح آپ سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو اور بہت زیادہ لوگ مہان لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، مہان میں نے اس لیے بولا کہ میں بھی ہوں اس میں بھی آپ کو فالو کرتا ہوں. اسی طرح جو نیگیٹو رویے ہوتے ہیں، نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، ڈفرینٹ ٹائپ آف لوگ آپ کو ملتے ہیں اور اسپیشلی فیمیلس کو ہراس بھی کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ وہ ہوگا. لیکن آپ کس طرح مینیج کرتی ہو، کس طرح برداشت کرتی ہو؟ پہلے تو میرے ساتھ کبھی اس طرح کا نہیں ہوا، مطلب کہ میں کافی سالوں سے سوشل میڈیا لیکن یہ کیوں، اس لیے یہ میرا کویسچن ہے کیونکہ آپ اکیلی سب کچھ مینیج کرتی ہوں، یہ کیوں؟ لائک جس طرح ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور جو انفلوئنسرز ہیں، فیمیل انفلوئنسرز ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کمپلینٹس کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور آپ میرے ساتھ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب پازیٹیو کام کر رہے ہوں اور آپ نے اپنا امیج ایک پازیٹیو بنایا ہو، ایک اچھے کردار کا بنایا ہو، تو لوگ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کے اگینسٹ کچھ نہیں بولتے. ہاں لیکن جب سے میں نے پی ٹی آئی کے لیے کمپین سٹارٹ کی ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کچھ پی ایم ایل این کے آفیشیلی جو لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے فرام ایبٹ آباد، فرام مانسیرا، وہ میرے اوپر آئی ڈونٹ نو کہ ان کی طرف سے لگائے گئے یا وہ لوگ خود آئے میری پروفائل پہ، کیونکہ پہلے وہ لوگ نہیں تھے میرے فالوورز. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر ان ایتھیکل لینگویجز یوز کی ہیں، ناٹ اگینسٹ می بٹ against the PTI supporters and about PTI party and about PTI workers. انہوں نے unethical languages یوز کی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے میں نے ان کو بلاک کر دیا، کیونکہ میری پروفائل میں کوئی بھی unethical ورڈ یوز کرے تو میں اس کو سمپل، میرا رول ہے میں بلاک کر دیتی ہوں. آپ چونکہ ایک انفلوئنسر بھی ہیں، آپ کیا پروموٹ کرتی ہیں ایز اے انفلوئنسر؟ میں پازیٹیوٹی پروموٹ کرتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. اگر کسی کا بزنس ہے، نیا سٹارٹ ہوا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پروموٹ کروں. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو پروموٹ کروں. جیسے ابھی پی ٹی آئی کا اچھا کام ہے تو میں اس کو بھی پروموٹ کرتی ہوں. ہاں جی، ٹرانس پشاور والوں کو میں کافی پروموٹ کرتی ہوں، بیکاز بی آر ٹی ایک اچھی سروس ہے، سب مانتے ہیں انٹرنیشنلی، تو میں اس کو ڈے ون سے سپورٹ کر رہی ہوں. تو اس طرح کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہیں، پازیٹیو ہے، جن کا ہمارے ملک کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہے، تو میں ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہوں. اچھا، یہ ایک بہت زیادہ سنجیدہ سوال ہے جو کہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. حسن کا کیا راز ہے؟ میک اپ یا قدرتی حسن؟ میک اپ میں بہت زیادہ نہیں یوز کرتی، تھوڑی بہت پروڈکٹس یوز کرتی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ قدرتی حسن، لیکن حسن مجھے نہیں پتہ، بس اللہ نے اچھا بنایا. ہاں بالکل، الحمدللہ. اچھا، قدرتی حسن ہے، ٹھیک ہے. ایک انفلوئنسر کی کیا ڈیوٹیز ہے؟ اچھا، ہم انفلوئنسرز کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کل ہر کوئی خود کو سوشل میڈیا انفلوئنسر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک انفلوئنسر کے وہ کیا کردار ہے؟ آج کل اصل میں زیادہ تر انفلوئنسرز پچھلے 2-3 سال سے وہ آگے ہیں جو کہ یا تو ٹک ٹاکرز ہیں یا انسٹاگرامرز ہیں. تو میں ان کو انفلوئنسر نہیں مانتی ہوں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سیلفیز اپلوڈ کر لینا اور ماڈل کیٹ واکس کر لینا یہ کوئی کام نہیں ہے کرنے کا. یہ تو مطلب ایک شوبز سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے جو کہ ماڈلز کرتی ہیں یا شوبز کی پرسنالٹیز کرتی تھیں. اب ہر گھر میں یہی کام شروع ہو گیا ہے، میلز بھی کر رہے ہیں، فیمیلز بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اب انفلوئنسرز بن گئے ہیں اینڈ دے آر انفلوئنسنگ آور یوتھ، دے آر انفلوئنسنگ آور ینگسٹرز کہ جی یہ کام کرو. تو جب کہ اس چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیولی نہیں دیکھا جاتا، اور بہت سے ایشوز بھی اس وجہ سے ہمارے پاسٹ میں ارائز ہوئے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے، نیوز میں بھی آئے ہیں. اچھا، بے روزگاری کے حوالے سے آپ نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ بہت ساری اور بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں. آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے، کمپلینٹس کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ پلیٹ فارمز ہمارے پاس ہے. انسٹاگرام ایک کمپنی ہے، فیس بک ایک کمپنی ہے، اسی طرح اور سوشل جو سائٹس ہے ایک ہے. کس طرح لوگ اس طرح اپلیکیشن سے یا سروسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کس طرح سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں؟
میں فیس بک کو یوز کرتے ہوئے اور لنکڈن کو یوز کرتے ہوئے 2016 سے آن لائن انکم جنریٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اچھا, ڈیو ٹو مارکیٹنگ اینڈ سیلس. اچھا, یہ مارکیٹنگ ہم جب مارکیٹنگ کرتے اس کے اوپر لنکڈن پہ تو میں نے سنا ہے سارے پروفیشنل لوگ, مطلب کہ میں جو ہے وہ میں نے ابھی تک کبھی بھی اسپانسرڈ ایڈس نہیں چلائے. اچھا, ٹھیک ہے, ایون میرا جو اپنے بزنس کا پیج ہے فیس بک کا, اس کے اوپر جتنے لائکس ہیں وہ وداؤٹ اینی اسپانسر ایڈس آئے ہوئے ہیں. تو اس کا راز کیا ہے؟ کس طرح آپ لوگوں کو مطلب اپروچ کرتے, یا لوگ آپ کو اپروچ کرتے, یا آپ کی پروڈکٹ میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ لوگ خود آپ کو فالو؟ کنٹینٹ ہوتا ہے, کنٹینٹ, ٹھیک ہے, کنٹینٹ میں آپ کی ورڈز یوز کرتے ہیں جس کو ہم ایس ای او اسپیشلسٹ جو ہے وہ ایس ای او کا نام دیتے ہیں. وہ کی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوگ آپ کے بزنس سے متعلق سرچ کرتے ہیں بار بار. جی, تو آپ نے اپنے بزنس کو جب پروموٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی ہر پوسٹ کے اندر جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, اپنی پیجز پہ لگا رہے ہیں, چاہے وہ لنکڈن ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, آپ نے وہ کی ورڈس یوز کرنے ہیں. ایون آپ کی جو گوگل بزنس کی پروفائل ہے اس میں بھی آپ نے وہ کی ورڈس صرف یوز کرنے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے فار ایس ای او, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے فار اسپانسر ایڈس. آپ کہ گوگل پہ جب لوگ سرچ کریں گے آپ وہ کی ورڈز کے ذریعے, تو وہ کی ورڈز کے ذریعے آپ کا پیج نمبر 1 پہ آئے گا. اچھا, میں ایک اور کویشچن ہے میرے مائنڈ میں, ایز اے انٹرپرینور آپ کی ابھی تک ایز اے انٹرپرینور اچیومنٹس کیا ہے؟ کون سے اچیومنٹس ہیں جو آپ نے کی ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ اچیومنٹس آپ کس کو کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا یا پھر مشہوری ہونا یا ایوارڈز ملنا؟ دونوں. یہ چونکہ ویلتھ ہے یا فیمس ہونا, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, اور باقی پیسہ کمانا بھی ضروری ہے. تو ایز اے اچیومنٹ آپ دیکھیں, اگر آج کل کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ اپنی وجہ سے بے روزگار ہے, کیونکہ گورنمنٹ آپ کو جابز نہیں دے سکتی. آپ اپنی تعداد آبادی کی دیکھ لیں اور گورنمنٹ جابس کی تعداد دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو آپ ایک تو چیز ڈیسائیڈڈ ہے نا, یہ فیکٹ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جابس نہیں مل سکتی سب کو. ارے جابس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں موسیقی کے بارے میں آپ کا وہ کوئی رجحان ہے موسیقی کی طرف؟ ہاں, میوزک مجھے پسند ہے. چلو گانا گائیں. نہیں, گانا نہیں گا سکتی, سن سکتی ہوں. اصل میں میوزک سے میرے ابو کو بھی بہت لگاؤ تھا. اچھا, میری پھپھو کو بہت لگاؤ ہے. کس طرح کے گانے سنتے ہیں؟ مطلب کہ میرے ابو کو انسٹرومنٹس اینڈ دین یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں, سر ہو گئے, یہ سب چیزوں کی ابو کو کافی پہچان تھی. اور اسی طرح سے ابو کا بہت بڑا میوزک کا کلیکشن تھا جو کہ میں نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کلیکشن میرے مطلب ننیال کے گھر میں بھی تھا اور ددیال والے گھر میں بھی تھا, ایک دن ہمارے سعودیہ میں بھی تھا. مطلب ہمارے فیملی میں سب میوزک سے تھوڑا انٹرسٹ رکھتے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی. مطلب کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ جی آپ نے گانے نہیں سننے, آپ نے موویز نہیں دیکھنی, نہیں ایسا. اچھا, یہ اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں تھا. دیکھتے تھے, ہم میوزک بھی سنتے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں انسپریشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے اور کس سے زیادہ آج کل آپ انسپائر ہیں؟ دیکھیں, میری انسپریشن 2 چیزوں سے ہے. اچھا, پہلی چیز ہے ایگل. ایگل, اچھا. اور میں ایگل ہی کی طرح سب سے اوپر اڑنا چاہتی ہوں. مطلب جو عام تھنکنگ ہے, ایگل کی طرح عام تھنکنگ کا جو لیول ہے نا, اس تھنکنگ سے میں تھوڑا اوپر اپنی تھنکنگ رکھتی ہوں. اچھا, مطلب میں اس تھنکنگ پہ نہیں رہتی جو عام لوگوں کے سوچ میں ہوتی ہے, جہاں سے لوگ سوچنا بند کر دیتے ہیں وہی سے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایگل کا تو ہے وہ. اور دوسری جو انسپریشن ہے وہ میرے ابو. ہاں, کیونکہ میرے ابو اب فوت ہو گئے ہیں, تو ان کی لائف بہت آرگنائز تھی, بہت ڈسپلنڈ تھی, اور وہ ہر چیز کو بہت پلان کر کے چلتے تھے ہر چیز کے بارے میں. تو میں اپنے ابو سے بچپن ہی سے انسپائر تھی. اچھا, زندگی میں سب سے زیادہ انسپریشن کے بارے میں ہم نے بات کیا. اب میں محبت اور پیسے میں سے کسی ایک کو پھینکنا پڑے تو کس کو پھینکوں گی اور کیوں؟ دیکھیں, پیسے تو آپ کما لیتے ہیں, کبھی بھی کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو پیسے تو آپ کماتے رہتے ہیں. جہاں تک محبت کی بات ہے تو آج تک ملتی ہی نہیں ہے آج کل. اچھا, محبت نہیں ملتی
تو پیسے ہی رکھیں گے نا. ہاں تو وہ یہی ہے کہ پیسے آپ کما سکتے ہیں لیکن محبت تو نہیں مل رہی نا کہیں پہ. یہ کیا وجہ ہے محبت آج کل سب لوگ کہہ رہے ہیں محبت نہیں مل رہی, محبت یہ ہے وہ لیلا مجنو والا وہ کوئی سین نہیں. ہم لوگوں کو انفلوئنس کیا گیا ہے تھرو میڈیا اباؤٹ دیٹ کائنڈ آف محبت جس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہمارے مائنڈ پورے پروگرام کرتے ہیں, پروگرام کیا گیا ہے جس میں ہم, اور یہ پروگرام ظاہر آپ کو پتہ ویسٹرن کلچر سے آتا ہے سارا بن کے اور وہ ساری چیزیں, تو ہم نے اس کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے ہماری جنریشن نے, اور اب ہم اس محبت کو بھول گئے ہیں جو کہ ایکچوئل محبت مطلب جو میرے والدین کو تھی ایک دوسرے سے, یا جو میرے باقی گھر میں کسی کو تھی ایک دوسرے سے. اس کے لیے لوگ نیگیٹو کنسیکوینسز اب کیا ہے آپ کی نظر میں جو نقصانات ہم فیس کر رہے ہیں یہ اس چیز کا, تو کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ فرسٹریشن ہے ہر ایک کے اندر فرسٹریشن ہے, ہر ایک کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی کسی بھی چیز سے. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی لائف میں ہر چیز یہ جذبات جو ٹیمپریری ہو گئے ہیں. جی آپ کہتے ہیں ایک گیا تو چلو دوسرا آ جائے گا, دوسرا گیا تو تیسرا آ جائے گا. آپشن زیادہ ہے, آپشن لوگ اویلیبلٹی ہو گئی ہے ڈیو ٹو دا اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ موبائل. لوگ اچھا تو آپ نے اس چیز پر آپ بلیو کرتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں محبت مل سکتی ہیں؟ مل بھی سکتی ہے اور ہم ڈسٹرائے بھی ہو سکتے ہیں. ہیں مطلب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو. کبھی اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس کیا ہے آپ نے؟ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینسز اکثر ہوتے رہتے ہیں. اچھا, لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں, آپ کے رد عمل کیا ہوتی ہیں پھر؟ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ابھی آپ بچے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہے ابھی آپ کے یہ وقتی جذبات ہیں تھوڑے, یہ جو بچے بیٹھے ہیں ابھی چینج ہو جائے. اسی طرح ہم جب فیس بک پہ ہم لیڈیز کو اپروچ کرتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا لائیو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ رد عمل کرتے ہیں, ہمیں بچے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی گولز کیا ہے, آگے آپ نے کیا کرنا؟ گولز تو دیکھیں میرا یہی تھا ہمیشہ کہ آپ مشہور ہو سکتے ہیں لیکن دونوں طرح سے مشہور ہو سکتے ہیں. تو میرا گول یہ ہے کہ مشہور اچھے طریقے سے ہوا جائے, پازیٹیو, ڈیفیکلٹ ہے, اور اس کو مینٹین بھی کیا جائے. یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. فیمس ہونا ایک الگ بات ہے اور مینٹین کرنا پھر ہم سے کچھ لوگ ہیں جو پھر وہ مینٹین نہیں کر سکتے. ہاں جی, نہیں کر پاتے. تو میں اس آپ کے پروگرام کے تھرو خاص طور پہ فیمیلز کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ہماری کچھ فیمیلز ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بلو دا وہ جو ایک لائن ہوتی ہے ہماری لیمیٹیشنس کی, اس سے چلی جاتی ہیں تھرو دیئر پوسٹس, اور وہ بعد میں پھر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو وہ پھر مائنڈ کرتی ہیں کہ بھائی میری زندگی ہے کیوں برا کہہ رہے ہو. لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنا امیج کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہو. ظاہر ہے آپ جب کچھ ایسا کرو گے جو آپ کی سوسائٹی کا کلچر نہیں ہے تو لوگ تو بولیں گے نا. آپ اپنی اسٹرگلس کے بارے میں بتاؤ. ہم نے بات کیا سیاست کے حوالے سے, سوشل, اور اپنی اسٹرگلس کے بارے میں. اب یہ جو نورین شاد لوگ دیکھ رہے ہیں تو کس طرح بنی نورین شاد, اور نورین شاد اب اس سوسائٹی میں کس طرح سروائیو کرتی ہیں؟ میری اسٹرگلس کے پیچھے جو میری کریج تھی اس کے پیچھے ہاتھ میرے پیرنٹس کا ہے. اچھا. میرے فیملی ممبرس کا ہے. میری نانی بہت کریجیس خاتون ہے, انہوں نے مجھے کافی کریج دی ہے مختلف معاملات میں زندگی کے. میری دادی میری بہت جو ہے وہ ایک تھیں کہ لائک جب میری فرسٹ جاب ہوئی تھی شی واز ان دبئی, تو انہوں نے اسپیشلی وہاں سے مجھے ویڈیو کال کی اور کنگریچولیشنس کہا کہ تمہاری فرسٹ جاب ہوئی ہے. تو میں آج بہت خوش ہوں کہ کیونکہ میں پہلی اولاد ہوں اپنے ننیال ددیال میں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کی پہلی بچی جو ہے اس کی جاب ہوئی ہے تو میں بڑی خوش ہوں. تو یہ ایک بڑا سپورٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے فیملی کی طرف سے جو کہ آپ کو جب مل جائے تو پھر ظاہر ہے آپ آگے جاتے ہو. لیکن یہ کہ ڈیفیکلٹیز بھی بہت سی آئیں, لمیٹیشنز بھی بہت سی آئیں. مجھے کئی ایسی جاب آفرز ہوئیں ان دا بگننگ آف مائی کریئر جو کہ 2007 سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ میڈیا کے اوپر آنا, ٹی وی کے اوپر آنا, اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا تھا. فیشن ڈیزائننگ کی طرف جانا اس کو بھی برا سمجھا جاتا تھا. تو مجھے کافی ہرڈلز ہوئے. میں نے کئی ایسی اپرچونیٹیز مجھے ملی,
اینکرشپ کی اور یہ سب چیزوں کی مجھے ایکسپریس نیوز سے آفر ہوئی تھی 2008 میں، جو میں نے نہیں ایکسیپٹ کی کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ گھر سے پرمیشنز نہیں تھی. پھر اسی طرح سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے نہیں کی ڈیو ٹو سم ریسٹرکشنز فرام مائی ہوم سائڈ کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اسٹل مائی امی جو ہیں وہ مجھے سمجھاتی رہتی ہیں اور اسٹل ابھی تک سختی ہے گھر کی طرف سے. اچھا یہ تو چلو خاندان اور گھر کی طرف سے ہو گیا، لیکن باقی جو اسٹرگلز مجھے سوسائٹی کی وجہ سے کرنی پڑی وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں فیمیل جب اکیلے موو کرتی ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کو فیمیل کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایک عورت بن کے باہر نکل رہی ہوں، اس کو مرد بن کے نکلنا پڑتا ہے. کس طرح ایڈوانٹیجز لیتے ہیں اسی طرح سچویشنز کے؟ وہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ اکیلی ہے دین دے آلویز آسک کہ جی آپ کو میں فلاں جگہ چھوڑ دوں، میں یہاں پہ لے جاؤں. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، بیکاز موسٹلی جو مس ہیپس ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ فیمیل اکثر ناسمجھی میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں. اور اسی وجہ سے میں دیکھتا رہتا ہوں آپ جتنی بھی آپ کی فالوورس ہے اس میں فیمیل جو ہے آپ انکریج کرتی ہو کہ کمنٹس کرو، بولو اپنے لیے خود کے لیے. وومن ایمپاورمنٹ کے بارے میں آپ کی وہ کیا رائے ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ دوسری طرح سے بولڈ مطلب جتنی اسٹرانگ ہوگی، اسٹرانگ ہوگی فیمیل تو اتنا ہی نیگیٹیوٹی اس کی طرف کم آئے گی، لوگ اس سے ڈریں گے. اب مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ اسکرین شاٹ نہ لگا دیں ہمارا. اچھا وہ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا آپ نے کسی کا لگایا تھا. ہاں تو وہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا دیتی ہوں پورے 2-3 سال میں، تو وہ 2-3 سال میں لوگ سدھر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسی طرح کا سچویشن ہو تو اسکرین شاٹ لگا لیں. ہاں لگا دینا چاہیے. سیدھا آپ بولیں اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے اچھا کہ میں تمہاری پکچرز ایڈٹ کر کے لگا دوں گا، کسی فیمیل کو بلیک میلنگ یہ ہو رہی ہے اور وہ بیچاری ڈر رہی ہے کیونکہ اکثر مجھے فیمیل ان باکس میں یہ سچویشنز بتا رہی ہوتی ہیں، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اس کو بولو کہ لگاؤ. آپ ایک دفعہ یہ بات بول دو وہ نہیں لگائے گا کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل اس بات پہ کر رہا ہے کہ آپ ڈر رہی ہو. جب آپ کہو گی لگاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ نہیں لگائے گا. ویمن ایمپاورمنٹ کے بارے میں آپ کا وہ کیا رائے ہے اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو آپ کر رہے ہیں ابھی تک؟ ویمن ایمپاورمنٹ بہت ضروری ہے ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور خود فیمیلز کے لیے. ویمن امپاورمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، تو ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتی مردوں کے اوپر اب، کیونکہ ہم اپنی خواتین کو ایکویپ نہیں کرتے. ہم تعداد میں زیادہ ہو گئی ہیں نا، لائک اب وہ والا ریشو بھی نہیں رہا کہ ایک میل جو ہے وہ ایک فیمیل کو کھلا پلا سکتا ہے، سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہے اب ماڈرن ایرا میں ہم ہیں تو ہم نے ایکویپ کرنا ہے آپ کا مطلب. اچھا ٹھیک ہے. زندگی کا سب سے دکھی اور سب سے خوشگوار دن کون سا ہے؟ سب سے دکھی دن تو میرے ابو کی ڈیتھ کا، لائک بہت سڈن تھا اور سارا کچھ، اور اس کو میں آج تک نہیں بھولی ہوں. تو وہ مطلب سب سے زیادہ ہے دکھی ہے. ہاں بہت دکھی ہے. اور خوشگوار دن بہت سارے ہیں، لائک جب میری بہنوں کے بچے ہوئے، دین پھر اس کے بعد مطلب جو اچھی اچیومنٹس ہوئیں فیملی کے اندر یا میرے گھر سے ریلیٹڈ یا مجھ سے ریلیٹڈ. ہاں جب میں نے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ون کی وہ کوئی بڑا اچھا اچیومنٹ تھا. پھر جب مجھے مشتاق غنی صاحب سے ایوارڈ ملا فار ایز اے کے پی سوشل میڈیا انفلوئنسر، تو وہ بھی ایک اچھا دن تھا. اچھا جب بھی ایوارڈز ملتے ہیں لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں. اچھا اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ سے کہا جائے کہ 3 وشز آپ کی پوری ہوں گی تو ایسی کون سی 3 خواہشات ہیں جو آپ؟ سب سے پہلی خواہش تو یہ کہ میرے ابو واپس آ جائے. ہاں. اور دوسری خواہش یہ کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے. امپورٹڈ ٹھیک ہے. اور لوگ مجھ پہ تنقید کریں گے کہ اکبر آپ یہ ڈسکشن پولیٹیکل. اور تیسری چیز یہ کہ وہ جتنے لوگ ہیں وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے اس پورے ہمیں نجات مل جائے ان سے. اچھا ٹھیک ہے. جانوروں سے پیار ہے؟ جانوروں سے پیار ہے لیکن کچھ جانوروں سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. لائک کس طرح کے جانور سے؟ مجھے کتوں سے، بلی سے بھی، اور بھینس سے. ان سے مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا اگر یہ نورین شاد آج جو ہے اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ نہیں میں یہی ہوتی. ہاں کیونکہ میں کمبینیشن ہوں بہت ساری چیزوں کا. اچھا پرفیکٹ. اچھا جب بھی ہم کسی ٹاپک کے بارے میں بات کرتے تو آپ
کھل کر اس پر بات کرتی ہے، اس طرح لگتا ہے کہ آپ نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہو. ایسا کیوں ہے؟ یہ میرا وہ ہے ذاتی، میں نے آبزرویشن کیا. میں بچپن سے کافی شائع تھی. اچھا. میں بولتی نہیں تھی، ایون میں السلام علیکم نہیں کہہ سکتی تھی کسی کو. میں انکلس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا کے تو یہ معجزہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز میں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ڈیورنگ مائی ایف ایس سی. مجھے ایک بات چبھی ایک لڑکی کی. اس نے میرے بارے میں ایک کمنٹ پاس کیا دوسری لڑکی کے ساتھ. ایک نے کہا کہ یہ بڑی چپ رہتی ہیں، بولتی نہیں ہے. تو دوسری نے کہا کہ یہ جو چپ ہوتی ہیں نا، یہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی خراب لڑکیاں ہوتی ہیں. اچھا. تو مجھے یہ بات بڑی چبھی کہ یہ مجھے جانتی بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں یا میں کیسی ہوں، اور اس نے میرے بارے میں یہ نیگیٹو بات بول دی. اور مجھ میں کریج نہیں تھی اس ٹائم پہ کہ میں اس کو جواب دیتی. اور مجھے غصہ خود پہ آیا کہ وائی آئی ایم سائلنٹ اگینسٹ اٹ، کہ یہ چیز ہوئی ہے اور میں اس کو جواب نہیں دے پا رہی ہوں. میں کیوں اتنی کمزور ہوں؟ تو اس چیز کے اوپر پھر میں نے ورکنگ سٹارٹ کی. میں سعودیہ میں تھی تو وہاں پہ انٹرنیٹ، گوگل، یہ سب ہمارے پاس کافی پہلے سے تھا پاکستان سے. تو میں نے گوگل پہ نا سرچ کرنی شروع کر دی کہ ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل. یہ میری اسٹیٹمنٹ تھی. اچھا. ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک اپ. ٹھیک ہے. اچھا. تو تب جو ہے وہ کچھ بکس نکلی جو کہ میں نے پڑھی اور ان کو میں نے پریکٹس کیا باقاعدہ. جی جی. تو ود ان 1 month مجھ میں ٹرانسفارمیشن آیا کہ جو میں بولتی نہیں تھی تو میں بولنا شروع ہو گئی. اینڈ دین میرے اپنے گھر والے لائک میرے چاچو اور باقی سارے بڑے خوش ہوئے کہ یہ بولنا شروع ہو گئی. ارے یہ بات، کیونکہ میں گھر میں بھی بات نہیں کرتی تھی کسی سے. اور یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں ابھی بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہیں. جب لوگوں کے سامنے آتے تو اس کی پسینی بس وہ تب سے جب بولنا شروع کیا نا تو آج تک چپ نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک، یہ مجھے بھی سکھانا. ٹھیک ہے، انٹرویو کے بعد میں نے کلاس لینا ہے. اچھا، فرینڈز ہیں آپ کے؟ کوئی بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں نا؟ جی. کوئی ہے؟ بیسٹ فرینڈز میرے بچپن کی ہی ہے. اچھا. اس کے بعد مجھے بیسٹ والی فرینڈز نہیں ملی. بیسٹ والی فرینڈز کی؟ ہاں، کیونکہ آپ کی نظر میں بیسٹ والی فرینڈز کی کیا ڈیفینیشن؟ میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے لاہور میں. لاہور میں؟ اور ایک میری بیسٹ فرینڈ ہے بچپن ہی کی، وہ میری فیملی سے ہے. کچھ ڈیڈیکیشن کچھ کہنا چاہیں گے؟ یو کے. اچھا. تو میں ہنا کو اور مدیحہ کو دونوں کو کہنا چاہوں گی کہ میں آپ دونوں کو بہت یاد کرتی ہوں اور آپ دونوں خوش رہیں، آباد رہیں. اچھا، اور آپ ایک اچھی ڈیزائنر بھی ہو. جی الحمد للہ. اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ڈیزائننگ جیسے فیملی ہی سے انہیریٹڈ ہے، آرٹسٹک سائڈ کی وجہ سے. میری نانی بڑی اچھی ڈریس ڈیزائننگ کرتی تھی میرے بچپن ہی سے میرے کپڑوں کی، اور میں بڑے اچھے کوالٹی والے اور ڈیزائنڈ کپڑے پہنتی تھی جو میری نانی کے کانسیپٹ سے آتے تھے. مطلب وہ سوچتی تھی باقاعدہ، وہ یہ نہیں کہ سیدھے سیدھے کپڑے اور سیدھا سیدھا اسٹائل. وہ میرے لیے سوچتی تھی، اور میں جب وہ کپڑے پہن کے کہیں پہ بھی جاتی تھی نا تو مجھے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کہاں سے بنوائے ہیں یا کہاں سے لیے ہیں. تو اور وہ کپڑے گھر میں بنے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ چیز ہے کہ وہ انہیریٹنس میں ایک چیز تھی، اور شوق بھی تھا. ان کو کڑھائیاں بھی آتی تھیں، ان کو سب کچھ آتا تھا. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کڑھائیاں سیکھتی بھی تھی ان سے اور کرتی بھی تھی. اور پھر مجھے اتنا شوق تھا کہ آفٹر مائی ایف ایس سی جو 3 months کا گیپ ہوتا ہے تو اس میں میں نے باقاعدہ ٹریننگ کی، جس میں میں نے فیبرک پینٹنگ اور امبرائڈریز اور اسٹچنگ اور یہ سب چیزیں، جو پینٹنگ اور یہ سب چیزوں کا مجھے شوق تھا، یہ میں نے سیکھا. میں نے ایک اسکول سے نا جا کے میں نے سیکھا یہ باقاعدہ. ٹریولنگ کا کوئی شوق ہے اب؟ ٹریولنگ کا جس طرح ایڈونچرس کا، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کتنا ٹریول کرتی ہوں. میں تو پورے پاکستان میں پھرتی رہتی ہوں. اور ایڈونچرس کے بارے میں آپ کا کیا؟ ایڈونچرس اور اسپیشلی ایڈونچر چیمپئنز کا جو. ہاں، تو ایڈونچرس بھی ہوں میں. ابھی میں نے ریسنٹلی 2 ٹرپس کیے ہیں GDA والوں کے ساتھ، گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ. ایک نتھیا گلی میں تھا، وہ بھی ایڈونچر ٹرپ تھا. اور ایک ہمارا مکھنیال پیک کا تھا، وہ ہری پور ڈسٹرکٹ سے تھوڑا اوپر جا کے KP کا ہی علاقہ ہے، جو کہ یہ جو پیر سہاوا والی ہل ہے اسلام آباد کی، اس کے بیک سائڈ سے اٹیچ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹائم شارٹ ہے، آخری میسیج جو آپ یوتھ کو اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے آخر میں؟ یوتھ کو میں یہ میسیج دوں گی کہ کام کریں، سٹارٹ کریں. جب تک آپ ویٹ کرتے رہیں گے کوئی اور آ کے آپ کے لیے کچھ کرے گا تو آپ کے منہ میں کسی نے نوالا نہیں ڈالنا، آپ نے خود ہی ڈالنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوشش کریں. اگر آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی آپ بے روزگار ہیں تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے.
چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، آپ سکلز سیکھیں جو بھی ابھی ان ڈیمانڈ سکلز ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں جیسے یہ کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو آپ بھی پیسے کما سکتے ہیں. میں تو ابھی فی الحال بڑا ایزی ہے یہ سب. تو یہ سب چیزیں کریں کیونکہ اسی کا دور ہے آگے. تھینک یو سو مچ ونس اگین، تھینک یو. ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا اسی طرح ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے ہم آواز. ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.